السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اب تک 3 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ پہلا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ اور منیب اختر کی واپسی ہے۔ دوسرا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس، وہ فل کورٹ اجلاس جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخری دفعہ مارچ کے مہینے میں بلایا تھا، اور تیسرا بڑا فیصلہ 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنا ہے۔ ان پہلے 3 فیصلوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی سے متعلق شہباز شریف کی حکومت اور یہ پورا نظام جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج 28 اکتوبر پیر کا دن ہے۔ یحییٰ آفریدی نے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے، منصور علی شاہ سے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں شہر اقتدار میں غیر معمولی ہلچل شروع ہوئی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، 2 بنیادی کام تھے جن کی وجہ سے آئینی ترمیم شہباز حکومت نے منظور کروائی۔ پہلا کام تھا اپنی مرضی کا چیف جسٹس، جس میں بظاہر ابھی تک شہباز حکومت ناکام ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے 96 گھنٹوں میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس قسم کے فیصلے دیے، جس قسم کے سرپرائزز اس نظام کو دیے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا جو پہلا مقصد تھا شہباز حکومت کا، اس مقصد میں حکومت ناکام ہوئی ہے۔ دوسرا مقصد تھا آئینی بینچ، وہ آئینی بینچ جس میں شہباز حکومت اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتی تھی۔ پہلا پلان تو یہ تھا کہ شہباز حکومت ایک آئینی عدالت بنانا چاہتی تھی۔ مولانا کی ریزسٹنس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اس آئینی بینچ کے اندر کوئی ایسا جج سربراہ ہو جو حکومت کے متحد ہو، حکومت کے کہے سنے میں ہو، جس میں جسٹس امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، نعیم اختر افغان وغیرہ ہیں۔ یہ وہ تمام ججز ہیں جو قاضی صاحب کے سب سے قریبی سپریم کورٹ میں ججز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن انٹرسٹنگلی پچھلے چند گھنٹوں میں یحییٰ آفریدی نے حکومت کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے، یعنی وہ پلان جو حکومت پہلے دن سے بنا رہی تھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ دونوں پلانز ناکام ہوئے ہیں۔ آئینی بینچ کے سربراہ منصور علی شاہ ہوں گے، یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 2 خبریں ہیں اس حوالے سے، دونوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودیہ گئے ہیں۔ پچھلے 96 گھنٹوں میں بے شمار خبریں چل رہی ہیں۔ پہلی اطلاع تو یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے کل یعنی اتوار کے دن سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس سے پہلے منصور علی شاہ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ آج سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ اجلاس اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں آخری فل کورٹ اجلاس جس میں تمام ججز بیٹھے تھے، مارچ کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اکتوبر 28 تک مختلف مواقع پر منصور علی شاہ اور منیب اختر بار بار قاضی صاحب کو کہتے رہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلائیں، لیکن قاضی نے تمام تر ججز کو اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ یحییٰ آفریدی نے کمان سنبھالتے ہی سب سے بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بلانے کا کیا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ عمرے کی ادائیگی پر گئے ہیں، تو یحییٰ آفریدی نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اس فل کورٹ میں آئیں۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ، جس میں اب حکومت کے تمام تر کیسز لگیں گے، کیونکہ حکومت کا پلان یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک سپریم کورٹ ہونی چاہیے جو صرف حکومت سے ریلیٹڈ کیسز کی سماعت کرے، یعنی اس سپریم کورٹ یا آئینی بینچ میں وہ تمام تر ججز ہوں جن کو حکومت خود اس آئینی بینچ میں لگائے، تاکہ حکومت کو یہ شیورٹی ہو کہ اس نظام کو ختم نہیں کیا جائے گا، حکومت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حکومت جسٹس امین الدین خان کو اس آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتی تھی۔ اب پچھلے چند گھنٹوں میں آئینی بینچ کے سربراہ کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ منصور علی شاہ کے نام پر جو پیش رفت ہوئی وہ آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پہلے رانا ثنا جو کل رات جیو ٹی وی پہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں مہمان تھے، انہوں نے اس آئینی بینچ کے سربراہ کے حوالے سے عجیب و غریب منطق پیش کی۔ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کا سربراہ جو بننے جا رہے ہیں، یہ شہباز حکومت کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے۔ وہ آئینی ترمیم کے جو اصل مقاصد تھے جن کو حکومت اور یہ نظام اچیو کرنا چاہتا تھا، وہ مقاصد تو ناکام ہو گئے۔ رانا ثنا کہتے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ متنازع جج ہیں، اس لیے آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے۔ یحییٰ آفریدی غیر متنازع جج ہیں، اس لیے تنازعات سے بچنے کے لیے آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنے۔ رانا ثناء اللہ کی عجیب منطق، یعنی یہ جیو ٹی وی نے خود لکھا ہے کہ
رانا ثناءاللہ نے یہ عجیب منطق دی ہے کہ منصور علی شاہ تنازعات سے پور ہیں ان پر، اور ان کو اس لیے ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. یحییٰ آفریدی غیر متنازع ہیں، اس وجہ سے وہ تنازعات سے بچنے کے لیے آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ حکومت یحییٰ آفریدی کو انہوں نے چیف جسٹس تو بنا دیا لیکن آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنانا چاہتی. پہلا تو پلان حکومت کا یہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کا سربراہ بنے، اگر وہ نہیں بنتے تو یحییٰ آفریدی سربراہ بن جائیں. لیکن یحییٰ آفریدی کے پہلے 96 گھنٹوں کے اندر کیے جانے والے اقدامات اور فیصلوں سے حکومت مجبور ہوئی کہ حکومت اب بیک سٹیپ پہ چلی گئی اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ امین الدین خان یا جمال خان مندوخیل کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے. لیکن فیصلہ تو ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 2 دنوں سے مسلسل اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت سے بڑی غلطی ہوئی ہے. نون لیگ ایک دفعہ پھر اہم تعیناتی کرنے میں بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھی ہے، کیونکہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید یحییٰ آفریدی سے ویسا بالکل نہیں ہو رہا. یحییٰ آفریدی نے اپنے پچھلے 96 گھنٹوں میں سب کچھ کلیئر کر دیا کہ حکومت کا جو پلان تھا انہی ترمیم کرنے کا وہ پورا پلان ناکام ہوا. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب تیسرے نمبر کے جج جسٹس منیب اختر کو تو کسی بھی صورت حکومت آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنائے گی، کیونکہ منیب اختر سے تو سب سے زیادہ یہ پورا نظام خوف زدہ ہے. اسی وجہ سے امین الدین خان کا نام فلوٹ کر رہا ہے. البتہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو شہر اقتدار کے باخبر صحافی ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی کا جو پچھلے 24 گھنٹوں میں رابطہ ہوا اس میں منصور علی شاہ کو بتایا گیا کہ آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا جا رہا ہے تو آپ اس حوالے سے اویلیبلٹی شو کریں، وطن واپسی کا پلان بنائیں. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہی 2 کام تھے جس کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم ہوئی، اور آئینی بینچ کا سربراہ منصور علی شاہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے جتنے کیسز ہیں، آئینی معاملات جتنے ہیں، 8 فروری کے انتخابات ہوں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہو جس کا حکومت سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ تمام کیسز منصور علی شاہ سنیں گے، آئینی بینچ سنے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق 7 رکنی یہ بینچ ہوگا اور یہ بینچ تمام تر حکومت سے ریلیٹڈ کیسز پر سماعت کرے گا. اور منصور علی شاہ کا اس عہدے پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز حکومت واقعی بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت چونکہ امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتی ہے اور امین الدین خان نے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے خلاف جو اختلافی نوٹ لکھا اس میں انہوں نے خود حکومت کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. یعنی ایک ایسا جج جو حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں یا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہے، ایک ایسے جج کو آپ آئینی بینچ کا سربراہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ لیگلی، ٹیکنیکلی، ایتھیکلی آئینی بینچ کا سربراہ بن ہی نہیں سکتا. تو پچھلے چند گھنٹوں میں یہ بات شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ اگر کوشش کر کے زور زبردستی امین الدین خان کو بنایا بھی جاتا ہے تو اس کا سنگین رد عمل آئے گا. پاکستان کی جوڈیشری آلریڈی 140ویں نمبر پہ ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں متنازع شخص بنا کے جو خود اپنے ماضی کے فیصلوں میں حکومت کو کہتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، آپ میرے ادارے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، تو وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے کروائے گا؟ لہذا یحییٰ آفریدی جو کہ بظاہر لگ رہا ہے اپنے پہلے 96 گھنٹوں میں ان کے کہ وہ سپریم کورٹ کو تنازعات سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ججز کے درمیان اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یحییٰ آفریدی نے شاید ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں گے. نعیم بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، سینئر لائر ہیں، خان کے قریبی ہیں، انہوں نے کل رات کو باقاعدہ یہ ٹویٹ کیا کہ جو نیا آئینی بینچ ہوگا اس کے سربراہ منصور علی شاہ کے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں جب یحییٰ آفریدی ابھی حلف انہوں نے نہیں اٹھایا تھا تو بتایا تھا کہ یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کے بڑے پرانے دوست ہیں، تو کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ ان کو اگنور کر کے یا انہیں کارنر کر کے سائیڈ لائن کر کے کوئی فیصلے لیں گے. اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ آج جو سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہونا ہے، کیونکہ اس میں منصور علی شاہ شرکت نہیں کر رہے لیکن منصور علی شاہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی دعوت دی گئی ہے. پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل کا 8 نومبر کو اجلاس ہونا ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد کے 6 ججز نے 25 مارچ کو خط لکھا، اس کے بعد ان ججز کے خلاف درخواستیں، شکایتیں سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئیں، ان کا معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ٹیک اپ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف شکایتوں کا معاملہ، تو اس کا مطلب وہ جو پورا ایک پلندہ سپریم کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے
خط کی صورت میں دیا وہ دوبارہ منظر عام پر آئے گا کہ کس طرح سے ججز کو دباؤ میں لایا جاتا رہا، کس طرح سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے رہے، جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا۔ پھر یحییٰ آفریدی کو اس پر بھی کوئی ایکشن لینا پڑے گا، تو وہ پورا پلان جو یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نامزد کر کے بنانے کا تھا شہباز حکومت کا، وہ پورا پلان ابھی تک ناکام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے آئندہ آنے والے ایک ہفتہ یا 2 ہفتے مزید کلیئرٹی لائیں گے کہ یحییٰ آفریدی کس سائڈ پر کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک جو ان کے فیصلے ہیں، جو ان کے ایکٹ ہیں، جو انہوں نے گفتگو سپریم کورٹ کی راہداریوں میں یا رپورٹرز کے ساتھ رابطے میں کی ہے، اس کے مطابق یحییٰ آفریدی ایک بہت بڑا سرپرائز ہوں گے شہباز حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ مجھے اب لگتا ہے کہ واقعی یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کا کوئی پلان نہیں تھا، حکومت یہ چاہتی تھی کہ یحییٰ آفریدی انکار کریں اور امین الدین خان کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے۔ یحییٰ آفریدی نے انکار نہیں کیا اور منصور علی شاہ اور منیب اختر نے استعفے نہیں دیے، تو حکومت کا وہ پورا پلان ختم ہوا، ناکام ہوا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے آج ایک انتہائی اہم دن ہے، بہت بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبریں آ سکتی ہیں، جس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔